الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم سامعین محترم، برادران اسلام، وعدے کے مطابق آج کے گفتگو کا عنوان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، مرتد قبیلوں کے نام۔ خلافت صدیقی کے اہم واقعات پر گفتگو جاری ہیں کئی جمعوں سے۔ ان اہم واقعات میں ایک واقعہ یہی بھی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف مرتد قبیلوں کے نام ایک فرمان بھیجا جس میں اسلام کی دعوت تھی اور کچھ ضروری باتیں۔ یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ دو قسم کے لوگوں کے ساتھ تھا۔ ایک تو منکرین زکوٰۃ تھے، اور دوسرا گروہ جھوٹے مدعیان نبوت۔ یہ دو فتنے خلافت صدیقی کے اندر پورے زور و شور کے ساتھ اٹھ رہے تھے۔ یہی منکرین زکوٰۃ، مانعین زکوٰۃ اور اس قسم کے لوگ جھوٹے مدعیان نبوت کے فتنوں کے بھی شکار ہوئے، جس کی وجہ سے ان کی جماعت بڑھ گئی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا پورے حکمت عملی کے ساتھ، بہترین نظم و ضبط کے ساتھ، اور اس کے لیے ترتیب بنائی۔ اور وہ ترتیب کیا تھی؟ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مرتد قبیلوں کی طرف اپنے قاصد بھیجے اور ان کو ایک پیغام دیا، ایک فرمان دیا لکھا ہوا کہ یہ پیغام فلاں فلاں مرتد قبیلوں تک پہنچاؤ۔ قاصد اپنے اور پیغام خود لکھوایا اور اس کی متعدد کاپیاں نکالی، اور ایک ایک قاصد کو پکڑا کر مختلف مرتد قبیلوں کی طرف بھیجا۔ اور یہ بہترین حکمت عملی تھی۔
کہ پہلے ان کو آگاہ کیا جائے۔ سب سے پہلے تو میں اس فرمان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس فرمان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا لکھا تھا۔ سب سے پہلے تو معمول کے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ اور حمد و ثنا سے شروع کیا، اور پھر اس کے بعد کچھ چیزیں واضح کر دی اس فرمان میں۔ پورا فرمان تو نہیں پڑھ کر سنا سکتا، البتہ خلاصہ بتاؤں گا۔ چند چیزوں پر مشتمل یہ فرمان تھا۔ حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلی چیز جو لکھی گئی تھی وہ اسلام کی دعوت تھی کہ اسلام قبول کرو، اور دوسری چیز نبی علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کہ نبی علیہ السلام اللہ کی طرف ہماری طرف اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام صحیح معنوں میں ہم تک پہنچایا، اور یہ رسالت کا کام پورا کرنے کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق زندگی گزاریں اور ان کے تعلیمات کو اپنے لیے نمونہ حیات بنائیں۔ رسالت کی تصدیق، اور پھر تیسری چیز نبی علیہ السلام کی وفات کا ذکر۔ یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا ایک حصہ تھا، اس لیے کہ اس موقع پر جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ کرام وہ بھی ہمت ہار چکے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حوصلہ دیا اور تسلی دی۔ یہی معمول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں بھی اپنایا۔ چونکہ ارتداد کا فتنہ نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد عروج پر ہو گیا تھا، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات لوگوں تک پہنچانا اور سمجھانا ضروری تھا کہ نبی علیہ السلام اگرچہ دنیا میں نہ رہے لیکن ان کے احکامات اور تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں جس میں نجات کی ضمانت ہے۔ تو اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی وفات پر بھی تذکرہ فرمایا اور نبی کی وفات کو بھی اس فرمان کا حصہ بنایا، اور چند آیات کا سہارا لیا اس عنوان کے ساتھ۔ فرمایا انک میت و انہم میتون، پہلی آیت قرآن کے وہ آیات جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے، اور پھر وما جعلناک لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون، ہم نے کسی کو یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا، ہر کسی نے اس دنیا سے چلا جانا ہے، اور افئن مت فهم الخالدون، اور کیا آپ اگر دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ دنیا میں رہیں گے؟ یہ بھی ایک نہ ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور پھر اگلی آیت بھی لکھی وما محمد الا رسول، وہ آیت جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی وفات کے موقع پر صحابہ کرام کو تسلی دیتے ہوئے تلاوت فرمائی تھی۔ یہ آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔
اس کی تفصیلات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ترجمہ کرنے کی ضرورت اب نہیں ہے، موقع بھی نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے۔ یہ آیات اس فرمان میں شامل کر دیے، اور پھر آگے یہ بھی لکھا، جس طرح وہی خطبہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے وقت انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتے تھے تو سن لو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے۔ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اللہ تعالی ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں اور موت سے پاک ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس اللہ کے احکامات لے کر آئے، وہ معبود نہیں تھے، معبود اللہ ہے، اور معبود وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، جو موت سے مکمل پاک ہوتا ہے، اور وہ ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ تم عبادت کرتے ہو تو صرف اللہ کی عبادت کرو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد تم کیا سمجھتے ہو؟ مرتد ہو جاؤ گے، دین چھوڑ جاؤ گے؟ نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ تو ایسی باتوں سے کیا کرو؟ اجتناب کرو۔ یہ فرمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاصدوں کے ہاتھ مختلف قبائل کی طرف بھیج دیا، اور پھر آگے یہ بھی لکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے معلوم ہوا ہے، میں اس بات سے واقف ہوں کہ تم لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ گمراہی اور ضلالت کا راستہ اختیار کیا ہے، مجھے اس بات کا پتہ چل گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور یاد رکھو ایسے کام کرتے ہوئے تم شیطان کی پیروی کر رہے ہو، اور تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ خود بھی جہنمی ہے اور اپنی جماعت بڑھانے کے لیے آپ لوگوں کو بھی جہنمی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قسم کے الفاظ اور خلاصے کے ساتھ ایک فرمان لکھوایا، اور اس کی متعدد کاپیاں نقلیں نکالی، اس کے بعد قاصدوں کے حوالے کیا کہ آپ نے فلاں قبیلے مرتد قبیلے تک فرمان پہنچانا ہے، اور آپ نے فلاں مرتد قبیلے تک پیغام پہنچانا ہے۔ سب سے پہلے ان قبائل کی طرف اپنے فرامین بھیجے ابو بکر صدیق نے، اور فرمان کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فرامین کے بھیجنے کے بعد اپنے سردار بھیجنے تھے، اپنی لشکر بھیجنی تھی، جن جن قبائل کی طرف فرامین پہلے بھیجے تھے ان کی طرف بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجنی تھی، تو اس لیے اس لشکر کے حوالے سے بھی ان کو سمجھایا کہ آپ کے پاس ایک لشکر آئے گی انصار اور مہاجرین کی، صحابہ کرام کی، ان کو میں نے اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ سب سے پہلے آپ کو اسلام کی دعوت دیں گے، اور اسلام کی دعوت کے بعد آپ کو احکامات بتلائیں گے، ذاتی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کریں گے، میرا فرمان پہنچائیں گے۔ آپ کے پاس لشکر آئے گی میری طرف سے، سب سے پہلے اللہ کا دین اور اسلام کی دعوت آپ کو دیں گے، اس کے بعد آپ کو احکامات سکھلائیں گے، اور اس کے بعد اگر آپ انکار پر اتر آئے تو میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ قتال کریں گے، جہاد کریں گے آپ کے ساتھ، اور ان کی علامت یہ ہوگی، دیکھیں حکمت عملی کو دیکھیں، ان کی علامت یہ ہوگی، ہو سکتا ہے اس نام پر آپ کے پاس بطور فتنہ کچھ اور لوگ بھی آ جائیں
क्योंकि जासूस तो हर तबके में होते हैं। एक जमात बनाए और आपके पास इसी नज़रिए के साथ, इसी मकसद के लिए आपके पास आए और क्या करें, आपको और भी फितनों में मुब्तला करें। तो इसलिए उनकी अलामत क्या होगी, मेरी जमात, मेरी लश्कर आपके पास जब आएगी, उसकी अलामत ये होगी कि वो आज़ान देंगे। जब आपके पास आएंगे, आपके इलाके में दाखिल होंगे तो सबसे पहले अजान देंगे। तो जब वो अजान देंगे तो आपने भी जवाबन अजान देना है। जब आप अजान देंगे तो वो लोग भी समझ जाएंगे, लश्कर वाले, कि इनके पास अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पैगाम पहुंच चुका है, लिहाजा ये लोग मुसलमान हैं। उनका अजान देना उनकी तस्दीक है और आपका अजान का जवाब देना आपके मुसलमान होने का सबूत है। तो इस वजह से वो लोग आपके साथ तारुज़ नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। फिर बेहतरीन हिकमत अमली थी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। वो खलीफा बने, खलीफतुर रसूल बने, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद खलीफा बिला फसल बने, तो उसमें कुछ कमालात तो ज़रूर थे ना। इतनी फरासत, इतनी ज़हानत, तदब्बर के साथ, हिम्मत और क़ुव्वत के साथ, पूरे सब्र और इस्तिक़लाल के साथ इन फितनों का जो मुकाबला किया है, तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। 1 साल से कम अरसा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात 11 हिजरी है। उलमाए किराम लिखते हैं 11 हिजरी के आखिर में या 12 हिजरी के शुरू में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हिकमत अमली के मुताबिक पूरे मुल्क अरब से हर किस्म का फितना ख़त्म हो गया और मुल्क अरब मुकम्मल तौर पर साफ हो गया। 1 साल से कम अरसे में, मैं पहले बता चुका हूं कि कितने फितने नमूदार हुए थे और नमूदार हो रहे थे। यहां तक कि अगले जुमे आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह, अगर जिंदगी ने साथ दिया, कि मर्द तो मर्द, कुछ औरतों ने भी नबूवत का दावा शुरू किया था। उनके नाम आपको बताऊंगा और उनके वाकयात बताऊंगा इंशाअल्लाह अगले जुमे, इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने साथ दिया। बहरहाल ये फरामीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से भेजे गए कबाइल की तरफ। ये एक मरहला था। अब दूसरा मरहला, इन फरामीन भेजने के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन्हीं कबाइल के लिए, जिनकी तरफ पहले फरमान भेजे थे, उन्हीं कबाइल के लिए लश्कर बनाए, छोटे छोटे दस्ते बनाए और उन पर एक सरदार और अमीर मुंतखब किया और उसकी अमारत में उस लश्कर को रवाना किया और ठीक उसी हदफ पर जिस पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने उनको हिदायत दी थी, उसी हदफ पर रवाना किया और मतलूबा मकाम तक पहुंच गए और अपने अपने कामों में मसरूफ़ अमल हुए। तो अब इस मकसद के लिए दूसरा मरहला था सरदारों के इंतखाब का, इलाके और सरदार। तो ये सहाबा किराम का ज़माना था, जलीलुल क़दर सहाबा किराम मौजूद थे। तो इसलिए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूरे फिरासत के साथ, सवाबदीद के साथ 11 लश्कर बनाए और 11 उमरा मुंतखब किए। उनको भी कुछ हिदायत दी कि आपने क्या क्या करना है। 11 लश्कर और उनको भी हिदायत दी और मुख्तलिफ इलाकों की तरफ रवाना किया, जिन इलाकों की तरफ पहले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने फरमान भेजे थे। उन 11 लश्कर और सरदारों के सिर्फ नाम बतलाता हूँ, बाकी इंशाअल्लाह उनका तज़किरा जो है तफसीली अगले जुमे फिर बयान करूँगा कि उन्होंने किन किन फितनों का मुकाबला किया और किन किन फितनों की सरकूबी की और उनको कैसी अल्लाह ताला की तरफ से मदद और नुसरत हासिल हुई। ये तो मुर्तदीन का इस्तिसाल था ना।
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 سردار کا انتخاب فرمایا اور ہر سردار کے ساتھ کچھ لشکر اور ہر لشکر میں فوجی دستے بھی شامل کر لیے حفاظت کے لیے۔ پہلا لشکر جن کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جھنڈا دیا، 11 علم بنائے تھے نا، 11 سردار 11 جھنڈے، پہلا جھنڈا دیا خالد ابن ولید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حکم دیا کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ طلیحہ بن خویلد اسدی، یہ ایک مرتد تھا، پہلے مسلمان تھا، اس کا تذکرہ اگلے جمعے کروں گا انشاءاللہ۔ پہلے مسلمان تھا، بعد میں مرتد ہو گیا، پھر نبوت کا دعویٰ بھی کیا، پھر اس کے بعد اپنی جماعت بھی بنائی، پھر مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے بھی نکلا، مقابلہ بھی کیا، انتہائی ذلیل اور رسوا ہوا۔ بعض تاریخی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ بعد میں یہ مسلمان بھی ہو گیا تھا، لیکن اس کے بارے میں کوئی صحیح علم ہے نہیں بہرحال، لیکن اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کی طرف بھیجا کس کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد ابن ولید کو، پہلا علم دیا، فوجی دستہ دیا اور احکامات دیے اور اس فتنے کے خلاف بھیجا، اور ان کی طرف پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پہنچ چکا تھا قاصد کے ہاتھ۔ اور دوسرا علم دیا کس کو؟ حضرت عکرمہ کو، اور عکرمہ کون ہے؟ عکرمہ بن ابی جہل، ہاں ابو جہل کا بیٹا تھا عکرمہ، باپ جو ہے بدترین دشمن اسلام کا، اور بیٹا جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جس کو ہدایت دیں۔ باپ انتہائی متشدد قسم کا دشمن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور صحابہ کرام کا، بدر میں مر گیا تھا اور چھوٹے بچوں کے ہاتھوں مر گیا تھا، اور بیٹا کیا ہے؟ جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ۔ دوسرا علم اس کو پکڑایا اور ان کو کہاں بھیجا؟ یمامہ کی طرف، کہ جاؤ اور مسیلمہ کذاب پر حملہ کر لو۔ مسیلمہ کذاب بھی جھوٹا نبی تھا نا، لعین اور کذاب، نبوت کا جھوٹا دعویٰ اس نے کیا ہوا تھا، اس کی بھی سرکوبی ہو گئی، یہ بھی انشاءاللہ اگلے جمعے اس کی تفصیل بھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تیسرا علم دیا شرجیل بن حسنہ کو، اور اس کو حکم دیا کہ یمامہ سے فارغ ہو کر آپ نے بنو قضاع پر حملہ آوری کرنی ہے، بنو قضاع پر حملہ آور ہونا ہے۔ اور یہ بعض لشکر جو ہے 11 لشکر پھر بعد میں ایک دوسرے سے مل بھی گئے تھے، کیونکہ حکمت عملی ایسی تھی کہ آخر میں تقریباً اکثر مل گئے تھے۔ چوتھا علم دیا کس کو؟ خالد ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کو حکم دیا کہ ملک شام کی سرحد پر پہنچ کر وہاں کے قبائل کو درست کر لو، ان کا مقابلہ کر لو۔ اور اسی طرح پانچواں جھنڈا دیا عمرو ابن العاص صحابی کو رضی اللہ عنہ، اور حکم دیا کہ آپ نے بھی مرتدین بنو قضاع کی طرف جانا ہے اور ان پر حملہ کرنا ہے اور اس فتنے کا خاتمہ کرنا ہے۔ چھٹا جھنڈا اور علم دیا کس کو؟ حذیفہ بن محسن کو، کہ آپ نے ملک عمان کی طرف جانا ہے اور وہاں فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ ان علاقوں میں، ان ممالک میں یہ فتنے بہت زور و شور کے ساتھ اٹھ رہے تھے، روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا تھا، اور ان جھوٹے مدعیان نبوت کی جماعت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا، تو ظاہری بات ہے ان کا فتنہ پھیل رہا تھا اور شیطان تو پورا اس کے ساتھ تھا، تو اس لیے ان فتنوں کی سرکوبی کرنا بہت ضروری تھا۔ ساتواں علم دیا حضرت عرفجہ بن حرثمہ کو رضی اللہ عنہ، ان کو حکم دیا کہ اہل مہرہ کی طرف جاؤ، اور آٹھواں علم دیا طرقہ بن حاجب کو، حکم دیا کہ آپ نے بنو سلیم اور بنو حوازن، یہ بڑے قبیلے تھے، ان کی طرف جانا ہے اور ان کا قبلہ درست کرنا ہے۔ اور نواں علم دیا کس کو؟ سوید ابن مقرن، اور حکم دیا کہ آپ نے ملک یمن تہامہ کی طرف جانا ہے۔ 10واں علم ملا علاء ابن الحضرمی کو،
اور حکم دیا کہ آپ نے بحرین کی طرف جانا ہے۔ 11واں عالم ملا مہاجر بن ابی امیہ کو، اور حکم دیا کہ آپ نے صنعاء یمن کی طرف جانا ہے۔ ان علاقوں کی طرف ان علم کے ساتھ، علم بردار لشکر، دستوں کے ساتھ مزین اور اسلحے کے ساتھ لیس، مناسب اسلحہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ جاؤ اب ان فتنوں کا مقابلہ کرو۔ یہ وہ علاقے تھے جن کی طرف پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیغام پہنچ چکا تھا، اور پیغام میں ابو بکر صدیق نے پہلے بتایا تھا کہ آپ کی طرف میری طرف سے ایک لشکر روانہ ہو رہا ہے، اور ان کی یہ علامات ہوں گے، یہ خصوصیات ہوں گی، اور یہ باتیں آپ کی طرف آپ کو بطور دعوت آپ کے سامنے رکھیں گے، اور سب سے پہلے آپ کے علاقے میں داخل ہو کر اذان دیں گے۔ اگر انہوں نے اذان دی تو سمجھ جانا میری طرف سے ہے یہ لشکر، اور اگر آپ نے اذان دی جواب میں تو وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ مسلمان ہیں، ان کے ساتھ قتال اور مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ دونوں کو ان باتوں کا پابند کیا تھا۔ اب یہ لشکر روانہ ہوئے اور اپنے اپنے کام میں مصروف ہوئے۔ مختلف فتنوں کے ساتھ مقابلہ رہا ان کا، بڑے بڑے فتنے جو بڑے بڑے نام تھے اس وقت کے لحاظ سے، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جھوٹے اور لعین قسم کے لوگ۔ ان میں تھا طلیحہ ایک نام، اور دوسری ایک عورت تھی، سجاح نامی ایک عورت تھی، اس کا واقعہ بھی انشاءاللہ بیان کروں گا اگلے جمعے۔ اور تیسرا نام آتا ہے مالک بن نویرہ، یہ بھی جھوٹا نبی بن گیا تھا۔ اور ایک نام ہے مسیلمہ کذاب، اس کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا۔ پچھلے جمعے میں نے اشارہ بھی کیا تھا اس کا واقعہ میں نے بیان بھی کیا تھا، لیکن اس کی تفصیلات بھی انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا۔ تو یہ وہ فتنے ہیں جن کا ان لوگوں نے پورے ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا، اور میں نے پہلے بتا دیا کہ 1 سال سے پہلے ملک عرب سے یہ تمام فتنے ختم ہوئے، اور سب کے سب یا تو سیدھے سادے مسلمان بن گئے، پیور مسلمان، اور یا پھر ذمی تھے تو انہوں نے ذمہ قبول کیا اور اسلامی ملک میں رہ رہے تھے اور جزیہ اور ٹیکس دے رہے تھے اسلامی حکومت کو۔ باقی ہر قسم کا فتنہ جو ہے اس کا خاتمہ ہو گیا۔ تو انشاءاللہ اس سے متعلق باتیں اگلے جمعے بیان ہوں گی۔ اللہ تعالی شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔